فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ناظرین، آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. ہم ذکر قرآن میں کے سیکشن میں جو ہمارا چینل ہے ذکر الہی، اس کا جو ذکر قرآن کا سیکشن ہے اس میں اب ہم سورہ صفت رحمان جو ہے اس کے ایک حقیقی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل کی اپنی ڈسکشن میں کمپلیٹلی بتایا تھا کہ کس طریقے سے صفت رحمان جو ہے وہ ایک میرے ارد گرد ایک واقعہ ہو رہا تھا ان دنوں میں، ان سالوں میں حقیقتاً میں، اور جب وہ واقعہ ہو چکا تو بعد میں نے اس کو بھی اس تشریح میں تفسیر میں شامل کیا، کیونکہ یہ ایک میرے لیے ایک لیونگ ایگزامپل تھا. اور پھر یہ واقعہ تو محض ایک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کو جب اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے اپنے ارد گرد جا بجا طور پر یہ صرف جو ہے وہ ورکنگ کرتی ہوئی نظر آئی. اور اس طرح آپ میں سے جو لوگ بھی صفت رحمان کی اس تشریح کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے یا اپنے ارد گرد کہیں پہ بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو بھی یہ بالکل اسی طریقے سے ورک کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کو علم الیقین حاصل ہوگا کہ جب یہ ساری دنیا میں اسی طرح کام کر رہی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی یہ اسی طرح کام کرے گی. تو یہ جو واقعہ ہے اس میں نے کیریکٹرز جو ہیں ان کا نام چینج کر دیے ہیں ان کی شناخت کو ہٹانے کے لیے، اور اس میں یہ واقعہ در حقیقت میرے ارد گرد ہی پیش آیا، یعنی کہ میرے محلے سے ریلیٹڈ تھا جہاں میں پہلے رہتا تھا. کراچی کا یہ واقعہ ہے، اور اس میں جو مین کیریکٹرز ہیں ان کے ناموں کو میں نے چینج کر دیا ہے. ان کے کچھ جو ان کی بچے تھے ان کی تعداد کو بھی میں نے چینج کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. آپ لوگ اس واقعے کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، کیونکہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے. سننے میں آپ کو بالکل لگے گا کہ جیسے یہ آپ کوئی کہانی سن رہے ہیں، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس کو ہونے میں کئی سال لگے، لیکن ابھی ایک جگہ پر اس کو پریسائزلی جو ہے کمبائن کر دیا گیا ہے. ایک خاتون تھیں، ہم ان کو شازیہ کا نام دیتے ہیں، کہ انہوں نے ایک بہت امیر آدمی سے شادی کی، اور وہ ان کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں. اس امیر آدمی کا نام ہم کاشف رکھتے ہیں، اور وہ کاشف صاحب جو تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ جو شازیہ صاحبہ ہیں یہ بڑی ایک غریب گھرانے سے متوسط اور غریب ٹائپ کا ان کا گھرانہ ہے، یہ اس سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ان سے انہوں نے جب شازیہ کو پروپوز کیا شادی کے لیے، کیونکہ وہ آلریڈی وہ جب ان کے ساتھ کام کر رہی تھیں تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو شو کرا دیا تھا کہ جیسے وہ ان میں انٹرسٹڈ ہوں، تو انہوں نے انہیں پروپوز کیا. اب شازیہ صاحبہ کی جو عمر تھی وہ صرف 24 سال تھی، اور وہ کاشف صاحب سے جو کہ 56 ایئرز اولڈ تھے اس وقت، ان سے وہ شادی کرنے کے لیے ایگری ہو گئیں. اور کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ کاشف صاحب جو تھے وہ بزنس کے مالک بھی تھے، گھر بھی تھا، سب کچھ تھا. تو ایک لڑکی جو تھی اس کم عمر یا کچی عمر کی لڑکی، اس نے سوچا کہ ایک امیر آدمی سے شادی کر لینے سے میری زندگی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی اور مجھے ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. اس کے 3 سال بعد تقریباً شادی کے، جب ان لوگوں نے شادی کر لی،
ابھی میں آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہم اس واقعے کو جب ہم صفت رحمان کے تحت سمجھیں گے تب میں آپ کو اس واقعے کی کچھ اور ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو سمرائز کر کے واقعہ بتا رہا ہوں کہ شادی ہو گئی ان دونوں کی. اس شادی ہوئے تقریباً 3 سال بعد جو ہے آہستہ آہستہ شازیہ کا جو ہے وہ اپنے شوہر سے رجحان ختم ہونا شروع ہوا، اور اس کو یہ بہت زیادہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس زندگی کی تمام آسائشیں تو آ گئی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن جو اس کا شوہر ہے وہ کافی بڑی عمر کا ہے، اور اس کو اس میں اس طریقے کی کشش یا محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی. اور اسی دوران کیا ہوا کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے یہ کاشف صاحب، انہوں نے اپنی کمپنی میں ایک نیا چیف اکاؤنٹنٹ ہائر کیا. تو وہ اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ چونکہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے معاملات موسٹلی یہ لوگ آفس کم جاتے ہیں، یا اسپیشلی جو اکاؤنٹس کے معاملات ہوتے ہیں وہ یہ آفس میں نہیں ڈسکس کرتے، اس کے لیے اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ گھر پر آتا ہے. تو وہ اکاؤنٹنٹ کا گھر پہ آنا جانا ہوا، اور وہ ایک ینگ لڑکا تھا، اس کو ہم شاہد کا نام دیتے ہیں. تو جب وہ اس کا گھر میں آنا جانا ہوا تو شازیہ کو محسوس ہوا کہ شاہد جو ہے وہ دیکھنے میں بھی بڑا ہینڈسم ہے اور بڑا اس کے لیے ہر لحاظ سے گڈ لکنگ ہے، اور اس کو اس میں ایک خاص جو ہے فیلنگ ہوئی کہ یہ اصل میں میرا شوہر ہونا چاہیے، جو میری عمر ہے یا جو جیسی میں ہوں دیکھنے میں، میرا اصل میچ اس کے ساتھ بنتا ہے. اور یہ جو کاشف سے میں نے شادی کی ہے اس کے فائدے تو بہت ہوئے ہیں مجھے معاشی طور پر، لیکن حقیقت میں مجھے اس سے کوئی مطلب جو اب اس کو دوسرا معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ اس کو ذہنی یا جو اس کو ایک فزیکل جو ایک اٹریکشن ہو رہی تھی وہ اب اس کو اس نئے بندے میں ہو رہی تھی. تو اس نے پھر کیا کیا کہ ایسی باتیں اب جب لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کی ذہن میں جب ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو وہ جس نگاہ سے دیکھتی ہیں اس بندے کو، یا جیسا برتاؤ کرتی ہیں، یا ملنسار ہو جاتی ہیں، اوور خوش اخلاق ہو جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ بظاہر وہ اس کے باس کی بیوی تھی، لیکن وہ اس نے اپنے ایکشن سے اس کو شو کرا دیا کہ وہ اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے اس لڑکے میں. تو شاہد کو یہ بہت جلد ریئلائز ہو گیا کہ شازیہ صاحبہ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور شاہد کا اپنا ہی ایک ایجنڈا تھا کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہائر ہوا تھا، اور اب اس کو لگا کہ اگر وہ شازیہ سے شادی کر لیتا ہے تو اس کو جتنے مسائل درپیش ہیں اپنی زندگی میں وہ تو سارے چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے. ایک اچھی اس کو بظاہر لڑکی بھی مل جائے گی بیوی کے روپ میں، اس کے سارے معاشی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور جو ہے سارا کام ختم ہو جائے گا، ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. لیکن سب سے بڑی مشکل کون؟ وہ شخص جس کی وہ بیوی تھی. اب شازیہ نے ایک دن یہ بات جو ہے وہ شاہد کو بالآخر ان دونوں کی بات ہو گئی، اور یہ دونوں نے ایک دوسرے سے اقرار وغیرہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہوا کہ کسی طریقے سے کاشف صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس میں جو اصل طریقہ تھا وہ میں نے چینج کر دیا ہے، اس کی جگہ میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا کاشف صاحب، اور اس طریقے سے کاشف صاحب جو ہے وہ موت ان کی ہو گئی. اب ان کی جب موت ہو گئی تو انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جو پراپرٹی ہے، بزنس ہے، سارا کے سارا اب وہ ان کے نام ہو جائے گا، اور پھر وہ شازیہ جو ہے وہ اس کو جو شاہد ہے اس کو ٹرانسفر کر دے گی. اب ہوا کیا کہ ساری چیزیں ان کے پلان کے مطابق چل رہی تھیں، لیکن اب جب ان کی موت ہوئی تو اس موت کے ٹائم پر اس جنازے والے دن جو ہے اس گھر میں جو ہے وہ ایک اور خاتون نمودار ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی تھی. بچوں کی تعداد میں نے بدل دی ہے، 5 بچے آپ سمجھ لیں ان کے ساتھ تھے، کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے. اب وہ خاتون وہاں آئیں اور انہوں نے کلیم کیا کہ وہ اصل میں جو ہیں کاشف صاحب کی پہلی وائف ہیں. تو اب یہ جو مسز کاشف، ان کو ہم نام دے لیتے ہیں، جو اصل میں ان کی پہلی بیوی تھیں،
انہوں نے آ کے کہا کہ مطلب جب پوچھا گیا انہوں نے سارے دستاویزات سب کچھ دکھا دیا، جس سے پروف ہو گیا کہ وہ ان کی ہی پہلی وائف ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ جب مسٹر یہ کاشف جو تھے، یہ جب نئے نئے بزنس میں پڑے تھے، تو انہوں نے پہلے یہ متوسط سا ایک بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بزنس کو بڑھانے کے چکر میں وہ تمام حربے اپنائے، چوری، غبن، دھوکہ دہی، جس کے تحت بزنس جو ہے وہ ان کے خیال سے بہت گرو کر سکتا تھا. اور کیا بزنس میں، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا صرف رحمان کے تحت، کہ پھر جب کوئی بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے تو چاہے پھر اچھا ہو یا برا، وقتی طور پر اس کو ویسا کرنے دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو خاتون تھی، ان کی جو پہلی بیوی تھیں، یہ بہت زیادہ اس بات پر ان کے ساتھ ناچاکی تھی، کیونکہ یہ ایک ریلیجیس مائنڈڈ خاتون تھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اس طریقے کی کمائی کے تحت میرا گھر یا میں اپنے بچوں کی پرورش نہیں ہوتے دیکھ سکتی. پھر جیسے جیسے وہ آدمی مطلب بڑھتا جا رہا تھا، اب اسٹیٹس جب چینج ہوتا ہے تو انسان کی عادات، اس کی اطوار، اس کے کمپنی یعنی اس کے دوست وغیرہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے جو کہ نامناسب اور غیر اخلاقی ماحول ہوتا ہے. اب وہ ماحول جب گھر میں آنے لگا تو یہ خاتون بہت پریشان ہوئی، اور ان کے دور کاشف صاحب کے درمیان بہت جدید ناچاکیاں شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ جو ہیں وہ انہوں نے سیپریٹ ہونے کا فیصلہ کیا بچوں سمیت. اور کاشف صاحب کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی وائف کو، کہ اس کو مطلب ایک طریقے سے سزا دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو نہ میں ڈائیورس نہیں دوں گا اور نہ ہی میں بچوں کا کوئی خرچہ وغیرہ اٹھاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ جو کر سکتی ہے کر لے، کیونکہ میرے پاس سارا پیسہ سب کچھ ہے. ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ پریشان ہو کے گھبرا کر جو ہے واپس آ جائے گی، اور کون اتنی آسائشوں بھری زندگی چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن ان کی توقع کے خلاف ہوا. وہ خاتون اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں، جن کے بھی بچے تھے، اور انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا، اس کا میں خود گواہ ہوں. اور انہوں نے کافی مشکل وقت گزارا اور کسی طریقے سے ان بچوں کو پال پوس کے وہ ان کے اخراجات اٹھا رہی تھیں. اب یہ جب سارا واقعہ ہوا تو انہوں نے خود ہی ان سب بچوں کی پرورش کی، لیکن انہوں نے بھی طلاق نہیں لی کاشف صاحب سے، کیونکہ معاشرے میں انہوں نے سوچا کہ اب میں نے شادی تو کرنی ہے نہیں، بچے اتنے ہیں، ان بچوں کے ساتھ مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا. تو طلاق بس ایک نام ہی صحیح، ایک باپ کا نام تو ہے نا بچوں کے لیے، کہیں پر لکھنے کے لیے یا کہیں پر کوئی معاملات کے لیے، تو ایک نام تو ہے. تو ایک نام کی خاطر انہوں نے باقاعدہ طلاق نہیں لی. لیکن جب یہ مسٹر کاشف جو ہیں ان کی وفات ہو گئی یا یہ مار دیے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت چلی گئیں اور انہوں نے جا کے کلیم کر دیا کہ جو بھی پراپرٹی کا حصہ ہے یا جو بھی اس کا ڈویژن ہے، اس میں میرا اور میرے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ ہم وارث ہیں، حقیقی ہم پہلے وارث ہیں. اب ایک ان کے درمیان جو ہے وہ لیگل بیٹل شروع ہو گئی. شازیہ اور اس کا سپورٹر شاہد، ابھی وہ ان دونوں کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو پلان کیا تھا کہ پہلے مر جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے جب پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی شازیہ کے نام پہ، تو اس کے بعد پھر وہ اس کے کچھ ٹائم بعد جب حالات وہ دیکھیں گے کہ اب معمول پہ آ گئے، تو پھر یہ لوگ شادی کر لیں گے اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے ساری پراپرٹی اور بزنس وغیرہ بیچ کر. لیکن ان کے الٹ ہی ہو گیا تھا سارا، مطلب جو انہوں نے سوچا تھا اس کے برخلاف چیزیں ہو گئی تھیں. اور بہرحال ایک بڑی ہی جو ہے شدید قسم کی قانونی جنگ شروع ہوئی، اور وہ ہوتے ہوتے اللہ کے کرم سے جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جائیداد کو جو ہے وہ تقسیم ہوگی. جائیداد مکمل طور پر جو ہے وہ سیکنڈ وائف کو نہیں ملنے والی، وہ اب تقسیم ہوگی. اور اس تقسیم کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق جو پہلی ان کی وائف تھی ان کو اور ان کے بچوں کو کافی ساری جائیداد کا حصہ اور بزنس کا حصہ منتقل ہو گیا. یہ چیز بہت زیادہ ایک جھٹکا تھی شازیہ کے لیے بھی اور اس بندے کے لیے بھی، شاہد کے لیے بھی. لیکن انہوں نے کہا چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، کچھ تو ہاتھ آیا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے
اپنے پلان پہ کام کیا. اب جو بچی کچھ جائیداد اور بزنس انہیں ملا وہ بھی ان کے لیے انف تھا. وہ ایک بڑے ہی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ میں کے لوگ, ان کے لیے جو 2-3 کمروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بنگلہ مل جائے ایک آدھ کسی اچھی جگہ پر, وہ بھی اس کے لیے ایک تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور ساتھ میں کچھ 1-2 بزنس بھی ہوں, تو یہ تو ایک تو اتنا کچھ جو انہوں نے سوچا تھا اس کے مطابق تو نہیں ملا انہیں, لیکن مل گیا کافی کچھ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شاہد سے اس نے جب اس کے بعد اپنی پراپرٹی وغیرہ نام ہو گئی, اور اس کے بعد پھر اس نے کچھ ٹائم بعد جو ہے شاہد سے شادی بھی کر لی, کہ اس بزنس کو شاہد کیونکہ دیکھ رہا ہے اچھے طریقے سے, وہی اکاؤنٹنٹ بھی ہے, تو میں اس سے شادی کر کے تاکہ یہ بزنس اس کے حوالے کروں, اور مطلب میں تو ایک عورت ہوں, میں کیسے بزنس چلا سکتی ہوں. تو اس طریقے سے ایک اسٹوری سی بنا کے جو ہے وہ یہ کیا گیا, اور وہ انہوں نے ان سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو شاہد ہے وہ تو مرد تھا نا, تو اس کے ذہن میں مسلسل یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, یہ سارا ڈرامہ یہ جو کچھ ہوا تھا. اب اس کو جو تھا شازیہ سے چڑ ہو رہی تھی, لیکن ابھی وہ اس کو صرف برداشت کر رہا تھا اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں بزنس اور جائیداد آ جائے. تو اس نے آہستہ آہستہ شازیہ کو قائل کرنا شروع کیا کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے نام پر جوائنٹ ہیں, ان کو جوائنٹ سے ختم کر کے سنگل کرو, کیونکہ مجھے جنرل پاور آف اٹرنی دے دو, تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان کو میں خود سے ہینڈل کر لیا کروں, مجھے بار بار جو ہے آنا پوچھنا یہ نہیں. اور پھر وہی بلیک میلنگ کہ کیا تمہیں اعتبار نہیں میرے پہ, میں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا, اتنا سب کچھ ہوا ہے, اور پھر ایک اتنا بڑا راز کہ مطلب جو پہلا شوہر مروایا گیا وہ کس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے. تو ان سب چیزوں کے پریشر میں آ کے جو ہے وہ شازیہ نے تمام جائیداد اور بزنس جو تھا وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر شاہد کے ہی نام کر دیا. اب جب یہ سب ہو گیا تو اس کے بعد اب شاہد نے سوچا کہ مجھے اب اس شازیہ سے چھٹکارا چاہیے, کیونکہ جو عورت اپنے پہلے شوہر کو مروا سکتی ہے ایک نئے بندے کے لیے, میں اس پہ کیسے بھروسہ کروں. اور ساتھ ساتھ اب اس کو جب اس کے ہاتھ دولت آ گئی, اس کے ہاتھ سب چیزیں آ گئیں, تو اب اس کو یہ لڑکی پرانی لگنے لگ گئی, یوز لیس لگنے لگ گئی. ایک انسان کی اسی وقت تک ہوتی ہے نا کسی کی طرف کشش یا جھکاؤ, جب تک وہ آپ کو حاصل نہ ہو جائے. جب آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ کا اس کی طرف سے جھکاؤ یا کشش ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے سوچا کہ اب میں شازیہ سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں. تو اب یہ امیروں کے چونچلے, وہی چونچلا اس نے اس کے ساتھ کھیلا کہ اس کو آہستہ آہستہ ایسے چیزوں میں لگا دیا جن میں انسان جو ہے وہ بڑا لذت محسوس کرتا ہے, یعنی ڈرگز وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں. اور جان بوجھ کے اس نے پہلے کا اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اس کو لگوایا, پھر آہستہ آہستہ وہ عادی پڑتی گئی, پھر وہ شراب اور نشہ اور ان چیزوں میں وہ بہت زیادہ پڑ گئی, اور اس نے جان بوجھ کے اس کی جو ہے وہ ڈوزز کو بڑھانا شروع کیا. اور پھر اوور ڈوز کے نتیجے میں تقریباً ان کی شادی کے 2-2.5 سال بعد یہ شازیہ بھی فوت ہو گئی. اچھا, یہ بھی فوت ہو گئیں کیونکہ اوور ڈوز ہو گئی اس کی ڈرگس کی. اب وہ کیس بنا, چیزیں ہوئیں, اس پہ اس بندے نے پیسے ویسے دیے, جو آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال. اور اس کے بعد یہ بندہ تمام اپنا سامان بیچ کے, اس نے پہلے سے ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی, اپنے دوستوں کے ساتھ ورکنگ کی ہوئی تھی. اچھا, اس کا جو تھا وہ جہاں یہ جانا چاہتا تھا, ملک کا نام بھی میں نے بدل دیا, تو یہ اس ملک میں چلا گیا, تھائی لینڈ میں چلا گیا فار ایگزامپل. اس کے بعد اس نے سب کچھ بیچا اور اپنی ساری پراپرٹی بیچ کے سب کچھ کر کے یہ تھائی لینڈ چلا گیا. اوکے, وہاں اس کے کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا تھا تم یہاں آ جاؤ, ہم تمہاری سپورٹ کریں گے. تو اس نے اپنے سارے فنڈز ٹرانسفر کیے, سب کچھ بیچا, اور اس کے بعد یہ پاکستان سے چلا گیا تھائی لینڈ کی طرف. اب تھائی لینڈ میں جب یہ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ اب یہاں پر میں جو ہوں وہ شادی کروں گا اور اپنا نیا بزنس کوئی خریدوں گا, اور اس طریقے سے کروں گا. دوستوں نے اس کو مس گائیڈ کیا, سب دوستوں کی جو جن 3 میجر دوستوں نے اس کو وہاں پر بلایا تھا, ان کی اچھے طریقے سے ان کو علم معلومات تھی, کیونکہ تو ایک مشورہ ان سے کرتا تھا اور ساری باتیں انہیں بتاتا تھا. تو وہ اپنے ہی پلان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے تو کس طریقے سے ہم اس سے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم اس سے لے لیں.
تو انہوں نے اس کو مس گائڈ کر کے ادھر ادھر کہا کہ یہاں انویسٹ کر دو، وہاں انویسٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اب یہ تو نیا بندہ تھا اس ملک میں، اس کو لاز کا تھوڑی پتا تھا یا چیزوں کا تھوڑی پتا تھا. تو اس نے ان پہ بہت بھروسہ کیا اور ان کے ذریعے انویسٹمنٹس کر دیں. وہ ساری جو انویسٹمنٹس وہ ان کے ذریعے کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سارے اصل میں جو ہے وہ انہی دوستوں کے پاس اماؤنٹس جا رہی ہیں. وہ سب کچھ جو اسے دکھایا جا رہا ہے وہ محض کاغذات کی یا نمائشی حد تک ہے، وہ حقیقت نہیں تھیں چیزیں. اور اتنا بڑا بیوقوف ہو گیا اس وقت کہ یہ سب کر بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے، اس کے دوستوں نے، یہ جس ویزے پہ گیا ہوا تھا وہ ویزا وہ نہیں تھا کہ جس پہ اس کو ابھی شہریت مل سکتی ہوتی. اب اس میں ٹائم لگنا تھا، اس کا ایک پروسیس ہونا تھا. دوستوں نے کہا ہم نے پروسیس میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا پروسیس میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ونس ہم اسے ساری چیزیں لے لیں تو ہمیں اسے چھٹکارا بھی تو حاصل کرنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ایک خفیہ اطلاع دی کہ بھئی یہ فلانا بندہ جو ہے یہ اوور اسٹے کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ اس طریقے سے اللیگلی یہاں پر رہ رہا ہے. اور اس کو جو ہے پھر پولیس نے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے اس وقت پکڑ لیا اور اس کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا. اب یہ اس کے بعد ہمارا رابطہ یا ہمارے کو معلومات نہیں کہ اللہ جانے اس کے ساتھ پھر کیا ہوا یا کیا چیزیں ہوئیں، لیکن یہ ایک پوری کہانی ہے. ایک ایسی کہانی جو سننے میں آپ کو لگے گا کہ یہ کہانی ہے، لیکن یہ اوور دا ایئرس یہ واقعات ہوئے اور ہوتے ہوتے یہ پورا معاملہ اس طریقے سے رونما ہوا. اب یہ جو پوری کہانی ہے، اس کہانی میں اب ہمیں صفت رحمان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ورکنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، صفت رحمان کی ورکنگ اس میں کس طریقے سے ہے وہ، اور کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب اس پورے واقعے کا انالیسس کرنا ہوگا، اور اس کے کچھ کافی سارے سٹیپس ہیں جہاں پر صفت رحمان جو ہے وہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کس طریقے سے ورک کر رہی تھی. تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم اپنے کل کے جو ہے پروگرام اس میں سمجھیں گے کہ اس پورے کہانی میں، اس پورے واقعے میں صفت رحمان کس طریقے سے ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے. اچھا، اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو، مطلب یہ ایک ایسے ریئل لائف ایگزامپل ہے کہ اس سے ملتے جلتے واقعات بھی یا واقعات جیسے بھی ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد یا ہماری اپنی زندگیوں میں یا کبھی ہمارے اپنے ہی گھروں میں، ان میں اگر ایک دفعہ آپ کی یہ اندر یہ بصیرت ڈیولپ ہو گئی، یہ وزڈم ڈیولپ ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ صرف کام کر رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں سنبھل جائیں گے. اور شاید آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے رک جائیں کہ جو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی شاید غلط راستہ ہم نے اپنا رکھا ہے. یا آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے اگر آپ کسی اپنی بات کے لیے مصر ہیں یا کوئی اپنا آپ کا حق ہے یا کوئی سچی بات ہے، تو اس کے لیے اگر آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور وقتی طور پہ آپ کو بہت پریشانیاں یا مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو کس طریقے سے آپ کو ابھی ہمت اور صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے، کیونکہ ایک وقت لازمی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے اسباب پیدا کر کے آپ کے اس ہمت اور صبر اور حوصلے کا اسی دنیا میں آپ کو جزا دیں گے، اور اسی دنیا میں آپ جو ہے وہ اپنے اس ہمت اور حوصلے کا صلہ پائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو آزمائشوں سے یا آنے والے چیلنجز سے زندگی کے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے. اب ایمان پھر وہی بات ساری آ جاتی کہ آپ کو سارا اس کانٹیکسٹ میں ایمان کو سمجھنا ہوگا. اچھا، اب جو صفت رحمان ہے اس کو اس وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کانٹیکسٹ میں نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم صفت رحمان کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر ہم اس کو بسم اللہ پر اپلائی کریں. کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھیے کہ ہم جو یہ جو بسم اللہ کی تشریح سمجھ رہے ہیں، اس تشریح میں جب آپ لوگ اس کو پوری تشریح کو سمجھ لیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی، مفہوم اور اس کی لیگل اپلیکیشن نظام الہی کے ہاں کس طریقے سے ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ
بسم اللہ پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور بسم اللہ نہ پڑھنا جو ہے اس سے کون سا لا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے کسی چیز پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نہیں پڑھ سکتے. تو جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ صفت رحمان کے اس پہلو کو جو ہے دعوت دے دیتے ہیں جس میں صفت رحمان رحمانیت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی زحمت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی پکڑ ہے خدا کی. اور اگر آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ منافقت کرتے ہیں تو پھر آپ صفت رحمان کے ہی دوبارہ سے اثر میں آ جائیں گے. لیکن منافقت نہیں کرتے اور حقیقت میں سچے دل سے پڑھتے ہیں تو پھر صفت رحمان، اور پھر جب ہم صفت رحیم کو آپ سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ایک بہت بڑا ہمارے ارد گرد ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے جو ہر یقین کرنے والے کے لیے، ہر ایمان لانے والے کے لیے بالکل ریڈی ہے کہ وہ بندہ ایمان لائے خدا پر اور ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرے. منہ سے زبانی طور پہ کلمے کے طور پہ بھی کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے اس کو کرنا، عمل میں لانا، وہ بہت ضروری، بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے انسان کو بہت ان ایکسپیکٹڈ نتائج حاصل ہوتے ہیں. ایک بات آپ لوگوں سے پرسنل شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں اس میں، کہ مجھے ایک کال آئی کسی شخص کی، کوئی دور دراز کے گاؤں کا وہ شخص تھا. میں اس سے بہت زیادہ اس کال سے انسپائر ہوا، بہت زیادہ مجھے اس کال نے جو ہے آپ سمجھیے کہ ایک متاثر کیا بہت زیادہ. اس بندے نے بتایا کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے اس تک یہ لنک پہنچا یوٹیوب کا اور میری ویڈیوز کا، بالخصوص یہ جو قرآن کے لیکچرز ہیں، اور اس کی عمر کافی ہے، تقریباً 40 کے قریب ہوگا وہ. تو اس نے بتایا کہ میں جو ہوں ہمارے گاؤں میں، یہاں اس کا جو ایریا ہے وہاں پر اس طریقے سے سہولت نہیں ہے انٹرنیٹ کی، یا بہت ویک ہے نیٹ ورک وغیرہ. تو وہ جو ہے جہاں پراپر نیٹ ورک ہے یا جہاں سے وہ جا کے کر سکتا ہے، تو وہ میری ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوتی ہیں اور اس کے پاس نوٹس جاتا ہے یا اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے آ گیا ہے وہاں ویڈیو آ گئی ہے، تو وہ بندہ اپنے مقام سے 70 پلس سم تھنگ کچھ کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہے اپنے بھانجے کو لے کے اس کی بائک پر، اور وہاں جا کے وہ اس مین شہر میں جا کے پھر وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے USB میں، اور پھر وہ واپس لے کر آتا ہے. اور ان لوگوں نے وہاں پر پہلے یہ لوگ خود کر رہے تھے اپنے گھر میں، اس کے بعد انہوں نے اور لوگوں کو محلے میں بتایا، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ ایک کوئی ایریا ہے، کوئی گھر چائے کا ہوٹل ٹائپ کا آپ سمجھیں، کوئی مین ایریا، وہاں پر وہ لوگ اب ٹی وی رکھتے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ خواتین بیٹھتی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ مرد اور بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سب لوگ میرا لیکچر لگا کے جو ہے وہ سنتے ہیں جو بھی آیا ہوتا ہے. اور وہ اس کو سننے کے بعد، چونکہ بہت سی الفاظ جو ہیں میں تو صرف اردو میں بات کرتا ہوں، ان کی لینگویج شاید سرائکی یا کوئی اور پنجابی کی کوئی اور قسم ہے یا پنجابی ہے، تو میں نہیں بات کرتا اس میں، تو ان عورتوں کو جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو یہ مرد اور کچھ دوسرے لوگ جن کو اچھے طریقے سے آ رہا ہوتا ہے سمجھ، وہ ان کو اپنی لینگویج میں ساتھ میں روک کے بتاتے رہتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے سے کافی ورکنگ ہوتی ہے. تو مجھے بہت زیادہ، میں اس سے بہت زیادہ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو کرتے ہیں، اور یہ کہ اس بندے کی کتنی ڈیڈیکیشن اور اس بندے کی ہمت، اور وہ بہت زیادہ اس خوشی کا اظہار کر رہا تھا. یعنی اس کی جو کال تھی وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا. اس کو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ تو اسی پہ بہت حیرت ہو رہی تھی. اس نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ وہ مجھے سے بات کر رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے پہلے اس کی آواز ہو گئی تھی، میں سمجھا کہ یہ کوئی بہت پریشانی میں ہے بندہ اور اس کو مدد وغیرہ چاہیے. لیکن پھر بعد میں اس نے بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں تو بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اور آپ سب لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں، میں ان گاؤں والوں سے مخاطب ہوں کہ مجھے اس چیز کی بہت زیادہ قدر ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں زندگی کے، آپ لوگوں کی جو بھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ
جو سننے والے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے حق میں دعا کریں، کیونکہ وہ لوگ بہت بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل اس واقعے کی تشریح کے ساتھ اور صدق رحمان کی روشنی میں اس کی تشریح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ.